نہیں ہوا پا رہا کہ نظام میں ایک بندہ لیکن ایک میری پوری کوشش ہے اور اللہ سے بھی ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یہ امانت ہے اور یہ خالص ادا ہو. تو میں حیران ہوتا ہوں شب و روز کو دیکھ کر کے آج 8 سال ہو گئے. یہی میں حضرت جی سے ساتھ آ رہا تھا، یہ جہاں لنگر ہے اس کے سامنے سے گزر رہے تھے. ایک حضرت جی تھے، ایک میں تھا، تو مجھے فرمانے لگے، دائرے سے میں اٹھا، یار یہ جو پیچھے ہے نا باغیچہ دائرے کے پیچھے ٹھیک ٹھاک تھے. مجھے فرمایا یار یہاں مزار میرا بنا، میری قبر یہاں، مزار نہیں قبر یہاں بنا دینا، میری قبر یہاں ہو. تھوڑی دیر تو میں خاموش ہو گیا، بول ہی نہ سکا. اچانک سے آپ نے فرمایا، تو پھر میں ساتھ بیٹھا، یہاں سے میں گزرا تو میں نے عرض کی، میں نے کہا بھائی میں تو قبریں یہاں دیکھتا ہوں. خاموش ہو تو قبر بھی نہ کہہ سکا کہ میں یہ کہوں کہ آپ کی یہاں کا. میں نے کہا میں تو جی اپنی قبریں یہاں دیکھتا ہوں. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ دن بعد پھر انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، میں ہے یا جتنا میں سمجھتا ہوں وہ میں بولنا نہیں چاہتا. تو پھر فرمانے لگے اچھا یہاں ٹھیک ہے. اب وہ مجھے ایسی یاد آتا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں ابھی وہ حضرت جی سے مجھے وہ کلام نصیب ہو رہا ہے کہ جی یہ یہاں ہماری قبریں ہیں. 8 سال گزر گئے. تو یہ کل زندگی ہے. اگلا حصہ ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. اور جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر لگا دیا گیا. وہ نیت، وہ خلوص نیت جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام پر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہی اختیار ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس راہ کو انتخاب کرتے ہیں. تو یہ وہ پہلو اور وہ انداز ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. تو اللہ کریم سے جہاں استقامت مانگنی ہے، اللہ کریم سے جہاں عمل کی توفیق مانگنی ہے، وہاں اس پر قائم رہنا بھی اسی سے مانگنا ہے. بھائی ہم اپنی ذات کی طرف نہیں آتے کہ میں یہ کروں گا، نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اور اپنے اللہ ہی سے توقع باندھتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنی طرف نہیں لاتے. کم از کم میں نہیں لاتا. مجھے کوئی شائبہ نہیں ہے کہ میں کسی بات کو اپنی ذات کی طرف لاؤں. ہر شے اللہ کی نسبت اور اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھے کی عطا کی توقع ہے، یہ اس کی شان ہے. تو میں عرض کروں گا، میں یہ کہوں کہ میں بڑا اعلیٰ حصے میں نے تعمیل حکم کی، یقیناً غلطیاں کی ہوں گی. ایک بات کا مجھے کوئی وہم بھی نہیں ہے کہ اس میں نے کوئی غلطی دانستہ کی ہو. میری ذات کیا ہے میں کیسا ہوں، لیکن مجھے سلسلے کے امور اس میں اس معاملے میں بڑا سخت اور سیدھا ہوں. مجھے کوئی اس میں تقسیم نہیں ہے کہ کون ہے. اس کو میرا نسبی رشتہ ہے، سلسلے کا ساتھی ہے، کیا اصول پر اس سے میرا رشتہ ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہ توفیق بخشی ہے. مشورہ میں ہر ایک سے کرتا ہوں، لیکن میرے فیصلے میں کوئی فرد داخل نہیں ہے. نہ میرے کسی بیان میں کوئی داخل ہے، نہ میری کسی تحریر میں کوئی داخل ہے، نہ میرے کسی انتظام میں کوئی داخل ہے. مشورہ میں
یہ جو آپ کی جنرل کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تحصیل امراء تک شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی دے مجھے پسند ہے۔ کسی بات پر کوئی اپنی رائے اختلافی رکھے مجھے پسند ہے، لیکن مقصد سلسلہ ہو، اور خواہ مخواہ کی سواری میں نہیں کرنے دیتا کہ کوئی اب یہ کر لو۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس، بڑے بڑے سوچیں اور بڑے بڑے مشورے لے، تو پھر جب وہ بے حد سے بڑھتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں جو میاں جا کر اپنی بنا لو، جیسے تم سمجھتے ہو ویسے کر لو۔ لیکن میں یہ احساس رکھتا ہوں اور مجھے اس کا ادراک ہے اور میں اس کا وزن محسوس کرتا ہوں کہ یہ امانت ہے۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں صدق سے اس کی ادائیگی کی توفیق۔ اگر آپ بیانات اٹھائیں تو میں آپ کو بیانات میں آپس کے رشتوں اور ان کے لحاظ کا کہتا ہوں۔ یہ ہمارا رشتہ اللہ کے نام پر ہے، اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا جذبہ اور ایثار نہیں پیدا ہو رہا تو پھر ہمارے اعمال میں غلطی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اعمال صالح ہوں، ان کی شرف قبولیت ہو تو پھر اعمال میں نقص ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اپنے ذکر پر محنت فرمائیں، لطائف و مراقبات پر محنت فرمائیں۔ ذمہ داریاں دیتے ہوئے خوف آتا ہے، ذمہ داری دیتے ہوئے یقین مانے میں مطمئن محسوس نہیں کرتا۔ جسے ذمہ داری دی جائے وہ ذمہ داری بھول کر ذات پر آ جاتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ میں یہاں جو بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ذمہ دار مقرر ہوئے تھے تو آپ کی عمر عزیز لگ بھگ 50 سال تھی۔ میں ذمہ دار جب مقرر ہوں لگ بھگ 45 سال تھی۔ لیکن مجھے اس کا احساس ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے اس کا احساس دیا۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ میرا احساس سلامت کرتا ہے۔ لیکن اسی کیفیت کے ساتھ آج کے وقت کو میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں وقت پورا ہو گیا آج۔ تو اللہ جل شانہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات بلند فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس امانت کو خالص ادا کر سکیں، اور اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے کمزور اور گناہگار لوگ ہیں۔ پھر آج کے حالات میں جتنی ذیلی تنظیمات ہیں، سلسلہ علی کا نظم اور ذیلی تنظیمات، انہیں قائم رکھنا، ان میں بہتری کی تدابیر رکھنا، اور آج کے حالات میں انہیں لے کر چلنا، یہ بڑا نازک موضوع بن چکا ہے۔ پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ ہمارا ہر فرد وہ مخلوق کی بہتری کا سبب ہو، امت میں توانائی کا سبب ہو۔ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے اپنے وطن عزیز کا محافظ اور بے لوث ہو۔ معترض چونکہ غلطیاں ہیں تو معترض ہوں، ہمیں غرض ہے کہ ہم اپنے حصے کی جو ادائیگی ہے اسے دیکھیں، کہ تلخیوں میں پڑنے کے بجائے جو ہم سے اپنے ملک کے لیے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور شاید میں نہ بولوں تو بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بعمل رہیں۔ آنے والے اوقات بعمل لوگوں کی ضرورت بڑھے گی۔ اللہ اس ملک اور قوم کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔